السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين وصالحين ومصلحين يا رب العالمين. میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اعتقادات، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہمات فی الاعتقادات، عقیدے میں بنیادی اور اہم باتیں. اس سلسلے کے پہلے دروس جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ ہے شہادتین کا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عظیم کلمے کی فضیلت، اس کا تقاضا اور مطلب یعنی تقاضا ریکوائرمنٹ، اور پھر بعد ازاں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کے فضائل و شروط، اور اسی طرح محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا تقاضا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں. اعتقاد کے سلسلے میں آج یہ دوسرا سیشن اور دوسرا موضوع ہے، یعنی آپ اس کو مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا درس، جس کا بنیادی عنوان ہے ارکان ایمان. اور پھر ارکان ایمان میں کئی ایک سب ٹاپک آتے ہیں. غالباً آپ کے یا بعض سامعین اور سامعات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی ہم اتنے زمانے سے دروس سن رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، تو ابھی ہمیں ایمانیات یا ارکان ایمان کے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو بار بار ریمائنڈ کروائیں، نصیحت کریں، یاد دہانی کرائیں، کیونکہ یہ اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اہل ایمان میں سے بنائے. دوسری اہم بات یہ کہ بہت سے اسپیکر اور اسکالر، بات رائٹرز کو دیکھا گیا، بلکہ کچھ دن پہلے میرے سامنے بعض ایسے کلپ نگاہوں سے گزرے کہ لوگوں کی، سننے والوں کی نظر میں، اور جو اس کا ویژن کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدین کی نظر میں بہت ماہر ہو سکتا ہے، بعض پروپوگیٹر اور بعض دعات اور بعض اسکالر مانے جاتے ہوں. ان فیکٹ اسلام کی جس کو البا کہتے ہیں نا، یعنی ارکان ایمان، لگتا ان کے بعد دروس سن کر یہ لگتا ہے کہ ان کے مبادیات یا فنڈامنٹل سے نا واقف ہیں. تو سب سے پہلے ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو سب کو، کم از کم آدمی کو شہادتین کی معرفت اور ضروری علم کے بعد، جس کو بدیہی علم یا اسینشیل نالج کہتے ہیں، جو ہر مسلمان مرد و زن پر فرض عین ہے، اس کے بعد آدمی ارکان ایمان و اسلام سے واقف ہو. تو آج کا ہمارا موضوع، ہمارے بھائیو، کیا ہے؟ ارکان ایمان. یہ بنیاد ہے، بیس ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ عمل کریں گے، توحید، اللہ کے ساتھ آپ شرک نہیں کرتے، اور
اس کے بعد دیگر جو بھی صالح اعمال آپ کرتے ہیں سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ کوئی بھی عمل نفع بخش کب ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل میں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو شخص بھی صالح عمل کرے بشرطے کہ پہلے سے وہ مومن ہو۔ اور جب مومن آپ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں، تو یہ ایمان کے 6 کے 6 ارکان پر ایمان ہونا ضروری ہے، جبھی جا کر آدمی مومن ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی ہاتھ سے گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، کسی ایک کتاب پر بھی ایمان نہ ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان، آخرت اور یوم جزا پر ایمان۔ غرضے کے ارکان ایمان ابھی جو آگے آ رہے ہیں 6 کے 6 پورے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالیوم الاخر، اور قضاء و قدر پر ایمان۔ تو ایمان ان تمام چیزوں کو حامل ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہو تو آدمی ایمان سے گیا۔ حتیٰ کہ جنات و شیطان کے وجود پر بھی ایمان نہ ہو آدمی کو، کیونکہ وہ رسول پر ایمان اور اللہ کی کتاب کے ایمان میں کے ضمن میں آتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں ہے ان میں سے کسی ایک پر اگر آدمی ایمان نہیں لاتا ہے تو ایسی صورت میں ایمان سے گیا۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں سے یہاں بھی بلکہ بر صغیر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ کوتاہی ہوتی ہے، اور اچھی ایسی کوتاہی کہ جس کی وجہ سے آدمی یعنی کافی خسارے کا دنیا اور آخرت میں سامنا کرتا ہے اور کافی خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خسارے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، در حقیقت دین کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنا، کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اتھورائز ہے وہ صرف اسلام ہے ہمیشہ سے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ دین کے طور پر کسی بھی طریقے کو اپنایا دنیا میں کسی نے، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ لوسر اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور بلکہ سورہ نصر میں کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد عمل صالح۔ فلاح کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں دی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ کی نماز بھی کارآمد ہوتی ہے کب؟ جس ایمان کے بعد۔ ایمان نہیں ہے ان 6 ایمان کے ارکان پر تو نماز بھی کارآمد نہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور نماز کارآمد نہیں تو آخرت میں جہنم سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس پر صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بھی دلالت کرتے ہیں، بلکہ وہ قرآن آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ آخرت میں لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے مجرموں کے بارے میں، اور پھر کہیں گے کہ آخر تمہیں جہنم میں کس نے لا ڈالا کہ نکل ہی نہیں رہے۔ اس کی بلکہ تفسیر باب الرقاق، کتاب الرقاق میں صحیح بخاری کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آخری جس شخص کو نکالا جائے گا جہنم سے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی نمازی ہوں گے، دیگر گناہ ہوں گے لیکن نمازی، اس کے بعد کسی کو نہیں نکالا جائے گا، یعنی بے نمازی کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ فَلَعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو جب آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ سقر میں تمہیں کس چیز نے لا پھینکا، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کیا کرتے تھے۔ تو اب میرے بھائیوں، آج کا ہمارا ایمانیات اور توحید سے متعلق جو پہلا درس ہے وہ ہے ارکان ایمان۔ اب یہ ایمان ہے کیا چیز؟
یا ارکان ایمان ہے کیا چیز ہے؟ ارکان ایمان جیسے کہ آپ جانتے ہیں 6 ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا، 5 کو اکٹھے ایک جگہ اور 6ویں رکن کو ایک علیحدہ سورت کی ایک آیت کے ایک حصے میں۔ تو اب ہم اس کا انشاءاللہ العزیز آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ ارکان ایمان بالتدریج یہ ہیں، وہ بعد میں آپ کو طریقہ ہی بتاؤں گا اگر آپ ترتیب سے ان کو یاد رکھنا چاہیں کہ آسانی سے کس طرح ہم اور آپ ان کو ترتیب سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہ ہم اور آپ اللہ پر ایمان لائیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان لائیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر جتنے کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں اور جتنے کا نہیں ذکر کیا، جتنے کا اجمالاً ذکر ہوا ہے، جتنے کا تفصیلاً ذکر ہوا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور تقدیر پر ایمان لائیں، چاہے وہ آپ کی نظروں میں خیر ہو یا شر ہو۔ تو اب میرے بھائیو آخر اس کی دلیل کیا؟ ارکان ایمان کی مشہور حدیث جبریل، اسی کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے آج میں رکتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دوسرے ہفتے ان ارکان کی شرح ہم کریں گے۔ آج صرف 6 ارکان پر آپ کو ہم دلیل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل مشہور حدیث جبریل کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال پر کہا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھیں اللہ پر ایمان، اللہ کے بعد اللہ سے میسج دینے والے کون ہیں؟ ملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد کتاب کو اٹھا کر پیغمبر نبیوں تک لانے والے کون ہیں؟ ملائکہ۔ تو ملائکہ پر ایمان کے بعد کتاب، جو انبیاء یعنی کتاب نبی سے پہلے، پھر کتاب جن کو دی گئی اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد آخرت کے دن پر ایمان، اور پھر قضاء و قدر پر ایمان، چاہے خیر ہو شر ہو۔ یہ ساری باتیں آ گئی ہیں حدیث جبریل میں۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد وغیرہ میں، بلکہ صحیح مسلم میں شروع میں اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور جہاں تک قرآنی آیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ قمر میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کوئی بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے تقدیر سے نہ پیدا کیا ہو، یعنی ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اور آئندہ جن لوگوں کو دلچسپی ہو تو جلدی آئیں گے۔ اب ایک موضوع کمپلیٹ ہو گیا، اور دوسرے ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم آگے ارکان ایمان کی شرح آپ کے سامنے کرنا شروع کریں گے۔ ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے، اور یہی موضوع رہے گا آئندہ ہفتے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیگر جو ارکان ہیں ان کی مختصر شرح آپ کے سامنے کریں گے۔ تو آئندہ ہفتے کا ہمارا پہلا موضوع فوراً عشاء کی نماز کے بعد ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تنوین آج پانی نہیں آیا میرے خیال میں۔